السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے۔ دوستو، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کہانی کو اگلے پارٹ میں جاری رکھیں گے اور مزید اس کہانی میں کیا ہوا تھا وہ آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کریں گے اگلے پارٹ میں، تو ہم آج ایک بار پھر حاضر ہیں بس نمبر 375 کے واقعے میں مزید آگے کیا اقدامات، کیا عمل، کیا عوامل طے پائے، ان کو آپ تمام کے ساتھ شیئر کرنے کے۔ دوستوں، بس نمبر 375 کے پراسرار واقعے کے بعد خوف کا ماحول چھا گیا تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف اس علاقے بلکہ پورے شہر میں اپنی دہشت پھیلا دی تھی اور پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں ایک پراسرار اور خوفناک واقعے کے طور پر زیر بحث بن گیا تھا۔ مقامی خبروں سے لے کر انٹرنیٹ اور دیگر میڈیا اس واقعے کے حوالے سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ماننا تھا کہ یہ واقعہ کسی نامعلوم قوت یا تانترک عمل سے منسلک ہو سکتا ہے۔ اسی دوران پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں اس پراسرار معاملے کا حل تلاش کرنے میں مصروف تھیں، لیکن ہر قدم پر ایک نئی الجھن سامنے آ رہی تھی۔ ہر معاملے میں کوئی ٹھوس جواب نہیں مل رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ معاملہ مزید پراسرار اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں نے پولیس کو مزید الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اب تک جو معلومات سامنے آئی تھی ان سے بچ کی عجیب و غریب صورتحال اور راز مزید بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھی، یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ ایسا تھا جو عام دائرے سے باہر تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو شاید کسی غیر مرئی اور خوفناک دنیا سے جڑی ہوئی تھی، جسے سمجھنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ اس معاملے نے نہ صرف شہر بلکہ ملک کے شہریوں کو ایک خوفناک احساس دلا دیا تھا کہ کچھ ایسی چیز ہے جسے وہ نہ تو اب تک سمجھ سکے تھے اور نہ ہی محسوس کر سکے تھے۔ نومبر کی رات پولیس اسٹیشن میں ایک پراسرار فون کال آئی، جسے پولیس افسران کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کال کوئی معمولی شکایت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس نے پولیس کو ایک نئی سمت میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کال کرنے والے شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک عجیب آواز سنی تھی جو براہ راست بس نمبر 375 سے منسلک تھی۔ وہ آواز خوف اور درد سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی روح مدد کی فریاد کر رہی ہو۔ کال کرنے والے کا کہنا تھا کہ اس نے یہ آواز ایک پرانی خوفناک حویلی سے سنی تھی جو شہر کے باہر علاقے میں واقع تھی۔ یہ حویلی ندی کے قریب تھی اور ہمیشہ ویران اور سنسان رہتی تھی۔ مقامی لوگ اس حویلی سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ وہاں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ پولیس نے اس اطلاع کو سنجیدگی سے لیا اور بغیر وقت ضائع کیے فوراً اس حویلی کا رخ کیا۔ جب پولیس اسٹیشن کے افسران اس رات حویلی کا معائنہ کرنے پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حویلی کے قریب ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا احساس ہو رہا تھا۔ حویلی کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے چپکے ہوئے تھے جو اس مقام کے ماضی کو بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہی پولیس افسران حویلی میں آگے بڑھے، انہیں محسوس ہوا کہ وہاں کچھ اور موجود تھا۔ اندھیرے کونوں میں کچھ سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ یہ سائے وہی 3 پراسرار مسافر تھے جن کا ذکر بس نمبر 375 کے مسافروں نے کیا تھا۔ ان مسافروں کے پاؤں نہیں تھے اور وہ مکمل طور پر بھوت نما دکھائی دیتے تھے۔ پولیس افسران حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا یہ سائے کسی دوسری دنیا کی علامت ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ روحیں اب اس واقعے کا حصہ بن چکی تھی؟ پولیس نے حویلی کے پرانے ریکارڈز کی چھان بین کی اور انہیں ایک چونکا دینے والی معلومات ملی۔ یہ حویلی پہلے ایک خوشحال خاندان کی تھی، لیکن کچھ سال پہلے اس خاندان کے افراد ایک پراسرار حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ معمولی نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد سے حویلی میں عجیب واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ لوگ ماننے لگے تھے کہ اس خاندان کی روحیں اب بھی حویلی میں موجود ہیں اور ان کی قوتیں حویلی کو متاثر کر رہی ہیں۔ پولیس کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ کیا یہی روحیں اب بس نمبر 375 سے منسلک ہیں، اور کیا بس کے مسافروں کو اسی وجہ سے پراسرار مسافر اور بھوت نما واقعات دکھائی دے رہے تھے؟ اس سوال کا کوئی سیدھا جواب نہیں مل پا رہا۔ حویلی میں ملے ایک اور چونکا دینے والے سراغ نے پولیس کو مزید حیران کر دیا۔ جب پولیس نے بس نمبر 375 کا معائنہ کیا تو انہوں نے پایا کہ بس کا فیول ٹینک پہلے سے کئی زیادہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خون انسان کا نہیں تھا بلکہ کسی عجیب اور خوفناک قوت کی علامت معلوم ہو رہا تھا۔ یہ خون اتنا زیادہ تھا کہ اسے دیکھ کر پولیس کو یہ احساس ہوا
کہ یہ ایک خطرناک اور غیر معمولی اشارہ ہو سکتا ہے۔ پولیس افسران کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بس اور اس کا راز شاید کسی دوسری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ کیا یہ خون بس کے واقعات کا حصہ تھا یا پھر یہ کچھ اور تھا، ایک لعنتی طاقت کی طرف اشارہ جسے سمجھنا مشکل تھا۔ جیسے جیسے پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کو گہرائی سے دیکھا، ایک اور خوفناک واقعہ سامنے آیا۔ پولیس کو یہ پتہ چلا کہ بس نمبر 375 کا راستہ اس ندی کے قریب سے گزرتا تھا جہاں یہ بس بعد میں گر کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ معلومات پولیس کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بس کا راستہ محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ یہ راستہ کسی قدیم اور خطرناک راستے کا حصہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے کسی کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ راستہ کسی بھول بھلیا کی طرح تھا جو روحوں کے اثر میں تھا؟ کیا اس راستے سے گزرنے والے لوگ ان روحوں کے جال میں پھنس جاتے تھے؟ پولیس نے اس سمت میں مزید تحقیقات کی اور ایک دن انہیں اس ندی کے نیچے ایک پرانا مندر ملا۔ یہ مندر شاید اس قدیم راستے کا حصہ تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ مقام روحوں کے لیے ایک دروازہ تھا۔ جب پولیس نے مندر کی جانچ کی تو وہاں سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کیا یہ آوازیں وہی تھیں جو بس نمبر 375 میں سوار 3 بھوت نما مسافروں کی تھی؟ کیا یہ مندر ان روحوں کا گھر تھا؟ کیا اب ان روحوں کی طاقت بس کے اندر سما چکی تھی؟ جیسے جیسے پولیس اس معاملے کی گہرائی میں گئی، انہوں نے ایک اور چونکا دینے والا سچ دریافت کی۔ بس نمبر 375 کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ بس تصاویر، رپورٹس اور تحقیقات کا پورا ریکارڈ جیسے کسی نے اسے مٹا دیا۔ کیا یہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھا یا پھر یہ کوئی گہری اور غیر مرئی قوت تھی جس نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے چھپایا؟ کچھ دنوں بعد پولیس نے پایا کہ بس نمبر 375 کے دستاویزات اور رپورٹس اسٹیشن سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب خفیہ طور پر غائب ہو رہا تھا اور کوئی بھی اس کی تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ پولیس افسران نے اس معاملے سے جڑی معلومات کو دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار وہی ہوا، تمام دستاویزات اور ثبوت غائب ہو جاتے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ سب کسی وقت کے دروازے کا حصہ تھا جب تک انسانی سمجھ سے باہر تھا؟ کیا یہ بس اور اس کے مسافر باقی کسی دوسری دنیا میں پھنس گئے تھے جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا؟ آج بھی یہ کہانی لوگوں کے درمیان پراسرار بحثوں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ بس نمبر 375 کے بارے میں جو واقعات سننے کو ملتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک بھوت نما واقعہ تھا جہاں ایک معمولی بس نے اپنے سفر کے دوران غیر مرئی اور پراسرار قوتوں کا سامنا کیا یا پھر یہ کچھ اور تھا، ایک خطرناک دروازہ جو وقت اور جگہ کی حدود کو توڑ کر ایک مختلف دنیا کی طرف لے جاتا تھا؟ بس نمبر 375 کے اس عجیب اور پراسرار واقعے نے نہ صرف ان لوگوں کو حیران کیا جو اس سفر کے دوران سوار تھے بلکہ یہ آج بھی سب کے لیے ایک حل نہ ہونے والا راز بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی واقعی حقائق پر مبنی ہے۔ جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ان 2 مسافروں کی مدد سے پوری کہانی ہم تک پہنچی اور مزید تحقیقات کے بعد یہ تمام تر ڈیٹیلز اور انفارمیشنز ہماری ٹیم نے اکٹھی کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر لاسٹ ویڈیوز میں اور ہمیشہ تمام تر ویڈیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں ہمارا یہی پیغام، یہی میسج ہوتا ہے کہ اپنے اہل خانہ، دوست احباب، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کا خیال رکھیں، کلام الہی کا درس جاری رکھیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ کی تلاوت وغیرہ کو معمول بنائیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا واقعات ہوں یا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جن کے اوپر یہ گزری ہو تو انہیں ہمارے ساتھ ضرور کنیکٹ کریں، ہمارے ساتھ اسٹوریز شیئر کریں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو وہ کہانیاں، وہ حقائق، وہ سانحے شیئر کر سکیں تاکہ وہ محتاط رہیں اور آگے ان کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔